السلام علیکم، میں فروغ اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ پاکستان بچاؤ مارچ کے نام سے شروع کیا، جو کراچی سے سرائے عالمگیر تک پہنچا، جس کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور ڈاکٹر حافظ صدیقی کا مسئلہ زیر غور تھا۔ اس کے بعد اب تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کو اس سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کو جلد سے ریلیاں نکالنے پر ان پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پہلے صرف ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جھنڈے لانے پر بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ 14 اگست کو نہ پی ٹی آئی والے ریلی نکالیں گے، نہ ہی اپنا جھنڈا ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو اس کے بعد ہی کچھ 2 دن گزرے، اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو 14 اگست کو ریلی نکالنے کا حق ہے، کیونکہ ہم اس کو بلیک ڈے منائیں گے۔ تو 14 اگست کو آپ کوئی بھی پارٹی سیاسی وہ جلد سے جلوس نہیں کر سکتی۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے تو پہلے اعلان کیا ہوا ہے، تو تحریک لبیک پاکستان تو کر کے دکھائے گی کہ کیسے کوئی ہمیں روکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہم پر بین کیا ہوا تھا، ہم کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اور پابندیاں لگاتے تھے، تو دیکھو قسمت نے ان کو کہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب خود وہی پابندیاں ان کے اوپر لگ رہی ہیں جو ہم پر پابندیاں لگا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ دیا گیا ہے ان کو کہ جو اپنی 4 سال حکومت کے اندر فرعونیت برپا کرنے والے، آج وہ خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کے کارکنان بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور دیکھیں طرح طرح کی پابندیاں ان پہ عائد کی جا رہی ہیں۔ تو جیسا کہ ویسا بھرو گے۔ اب اسی طرح پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں، جب پچھلے سالوں کے اندر تحریک لبیک پاکستان پر پی ٹی آئی نے لگائی تھی۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے جو نظریہ پاکستان مارچ کا اعلان کیا ہے، اور جو روٹس بتائے گئے ہیں، پہلے تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے دادا دربار تک ریلیاں جاتی تھی 14 اگست کے دن، لیکن اب جو ریلی ہے وہ 14 کچھ دن پہلے بھی اسی طرح داتا کے دربار سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک جاتی تھی۔ لیکن اب جو روٹ چینج کیا گیا ہے، پورے لاہور کے اندر جو روٹ پلان بنایا گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مکمل طور پہ لاہور کے اندرونی بیرونی راستوں سے وہ لانگ مارچ ٹریول کرتا ہوا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہنچے گا۔ لیکن یہ جو ریلی ہے، یہ پہلے داتا دربار سے شروع ہوگی، پھر پورے اندرون شہر اور بیرون شہر جو لاہور ہے اس کے اندر گھما کر پھر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور پہنچے گی۔ تو روٹ پلان جو تحریک لبیک پاکستان کی مرکز کی جانب سے شائع کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے مال روڈ، پھر جو سفر ہے کینال جیل روڈ، صدیق ٹریڈ سینٹر، مین گلبرگ اور لبارٹی چوک، جس کو پی ٹی آئی کے گڑھ قرار دیا جاتا ہے، عمران خان کا گڑھ قرار دیا جاتا ہے۔ کافی تاریخی جلسے بھی عمران خان لبارٹی چوک پر کر چکا ہے، اور کافی ووٹ بینک بھی ہے اس کا ادھر۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کا ادھر کس طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر کلمہ چوک، فیروز پور روڈ، مسلم ٹاؤن، وحدت روڈ اور دبئی چوک، سکیم موڑ، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ کے یہ جو مارچ ہے رک جائے گا، تو اپنے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز سے ہماری ریکویسٹ ہے، اور اگر وہ جلد سے ریلیاں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارے مارچ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں،
اور پاکستان کا جھنڈا ساتھ لے کر آئیں، نہ کہ پی ٹی آئی کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ یہ نظریہ پاکستان ہے تو 14 اگست کے حوالے سے تو صرف اور صرف پاکستان کا جھنڈا ساتھ لائیں اور آپ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پر تو حضور علیہ السلام کے میلاد منانے پر بھی ہم پر گولیاں برسائی گئی، ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا حویلیوں کے اندر۔ وہی KPK کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس نے میلاد النبی پر ریلیاں نکالنے پر تحریک لبیک پاکستان کے معصوم کارکنان کو شہید کیا تھا، اور FIR کاٹی گئی تھی کہ آپ نے حضور کا میلاد کیوں منایا ہے۔ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم خوش نہیں ہیں، لیکن رب ہے، رب نے دکھا دیا ہے کہ جو دین کے ساتھ اور حضور کی عزت اور ختم نبوت کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو میں اس سے کیسا حساب لیتا ہوں۔ تو ہم خوش نہیں ہیں، دن پھر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کے دن اچھے تھے، لیکن ہم نے تو ہمارے حضور السلام کی عزت و نموز کے لیے خاموش رہے اور پہرا دیتے رہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم صحیح تھے، ہم حضور کی عزت ناموز کے لیے کھڑے تھے۔ اگر ذاتی اور دنیاوی مقاصد ہوتے تو ہم پر یہ ظلم ستم نہ کیا جاتا، نہ ہی ہمارے گھروں کے اندر پولیس جاتی اور نہ ہی ہمارے گھروں کی توڑ پھوڑ ہوتی۔ یہ صرف اور صرف حضور کی عزت ناموز کا مسئلہ تھا، نہیں تو ہماری اپنی ذات کی بات ہوتی تو ہم پھر دیکھتے کہ کس کی جرأت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر گھستے اور ہماری عزتوں کو پامال کرتے، چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے۔ تو یہ صرف اور صرف حضور کی عزت ناموز کے لیے سب کچھ تھا جو ہمارے علماء کرام اور قائد ملت اسلامی علامہ حافظ سعد حسین رضوی القرآن نے برداشت کیا ہے۔ مزید اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔